ابتدائے کلام ہے اس بابرکت ذات کے نام جو نطق و کلام کا مالک و مختار ہے۔ سچ شکر اس پاک پروردگار کا کہ جس نے لفظوں کی حرمت کو سمجھنے کے لیے ذہن اور بیان کے لیے زبان عطا کی۔ سچ شکر اس مالک کائنات کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی ہم سب کی جان ہے۔ دوستو یہ کائنات ایک حادثہ نہیں، کیونکہ ہم حادثوں کی دنیا میں نہیں رہتے، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ آج محمد عرفان اشرف ایک لائیو بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں، قبول کیجیے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو میں ایک بہت مختصر اور بہت چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کا نام پولا تھا۔ پولے نے بڑی عید کے نزدیک، بکر عید کے نزدیک ایک بکری خریدی اور وہ بکری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں دو ٹھگ بیٹھے تھے۔ ان ٹھگوں نے بھولے کے دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے کہا، بھولے یہ تم نے اپنے کندھوں پہ کتا اٹھا رکھا ہے؟ بھولے نے اوپر دیکھا، اس نے کہا کہ واقعی شاید کتا ہو۔ پھر اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کتا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ آگے گیا، تو آگے جا کر پھر دوسرے ٹھگ نے اسے کہا کہ بولے یہ تم نے کتا اٹھا رکھا ہے؟ اب اسے یقین ہو گیا کہ شاید ایسا ہی ہے کہ میں نے کتا اٹھا رکھا ہے۔ تو اس نے اس کو نیچے اتارا، اس کی رسی پکڑ کر تھوڑا سا آگے چلا، ایک اور شخص مل گیا، اس نے بھی اسے کہا کہ بھولے تم نے کتا اٹھا رکھا اپنے ساتھ پکڑا ہوا ہے؟ تو اس نے یقین ہی کر لیا کہ شاید یہ میرے ہاتھ میں کتا ہے۔ اس نے اس کو چھوڑا، وہ ٹھگوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ دوستو ہمارا مائنڈ بھی کہیں ایسے ہی ہے، ہم باتوں میں کہیں نہ کہیں نفسیاتی الجھنوں میں گھر چکے ہوتے ہیں، اور ہم بھی بھولے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے دماغ کی دہی کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں جو ہمیں یہ بات بتائیں گے کہ اپنے مائنڈ کو سٹرونگ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ان الجھنوں سے بچا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کرواؤں، میں سب سے پہلے اپنے کو ہوسٹ عمر خالد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں آئیں اور اپنی بات کا آغاز کریں۔ جی عمر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ کہ جو ہماری اس کاوش کو پسند کر رہے ہیں۔ آج کے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ آج کا سیشن بہت ایک ہیلپ فل اور بہت معنی خیز ہونے والا ہے، اور ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ بہت مزے کی باتیں کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس لائیو بیٹھک میں ہمیں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لائیو چیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنا کمنٹ باکس میں اپنا پیغام ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ کی جانا میں کون کے آفیشیل پیج سے اس پروگرام کو آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آر جے عرفان اشرف آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ایک نامور شخصیت ہیں، بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، اقبال کے شہین ہیں، ایک لائف کوچ ہیں، انسپائریشنل پرسنالٹی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے ہم انہی کی زبانی سننا چاہیں گے۔ آج کے ہمارے گیسٹ یاسر عرفات، ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کے مختصر تعارف کے طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جو یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک حوصلے کی بات ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں معاشرے میں، ایک اس گھٹن کے ماحول میں اپنا دیا روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے سوچا۔ میں اپنا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس پورے کیریئر میں آپ کا کس طرح سے خیال آیا، آپ نے کس طرح سے سوچا کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے، آپ کو لوگوں کے لیے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا آپ نے کس طرح سے سوچا، ایک لائف کوچ بننے کا، ایک موٹیویشنل اسپیکر بننے کا؟ میں یہاں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں عرفان صاحب کا اور عمر آپ کا بھی کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔
اور مجھے موقع ملا کہ میں اپنی نظریات، اپنی خیالات جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کر سکوں. میں یہی کہوں گا کہ آبویسلی دیگر لوگوں کی طرح میں بھی اپنا تعلیمی کیریئر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھا، اور تعلیمی کیریئر کے بعد میں نے جابس کی، ڈفرینٹ جابس کی، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں. لیکن اس سارے سفر کے دوران ایک اپنے اندر جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن تھی. میں ڈسگرنٹل تھا، جیسے آپ اپنے اندر کو خالی محسوس کرتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران چونکہ بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا، ہمیشہ ٹاپرس میں رہا، تو فیملی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے میرے اہل خانہ میں، میرے ارد گرد، وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں مجھ سے رہنمائی بھی لیتے رہے، اور میں دوسروں کے لیے ایک قابل مثال اسٹوڈنٹ بھی رہا. پھر جب میں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تو عملی زندگی میں بھی میں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور وہ کامیابیاں مجھے اپنے خاندان کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ایک قابل مثال انسان کے طور پہ پیش کرتی رہی. اور پھر بہت سے لوگ مجھ سے مشورہ کرنے لگے. جب میں لوگوں کو مشورہ دیتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو میری بات سمجھ آتی تھی، میں اپنی بات سمجھا پاتا تھا. اور پھر اس سارے سفر میں بہت سے تعلیمی ادارے مجھے اپنے ڈفرینٹ جو تقریبات ہیں، لائک اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنیز یا ڈفرینٹ اینول ڈیز پہ مجھے انوائٹ کرنے لگے. میں اسٹوڈنٹ سے ٹاک کرتا تھا، اور پھر اس ٹاک میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا تھا. جہاں پر میں ان کو افکار تازہ دیتا تھا وہاں پر ان کو میں امید دکھاتا تھا، وہاں پر ان کو میں بتاتا تھا کہ وہ کیسے ایک بڑا اور عظیم انسان بن سکتے ہیں. اور پھر باقاعدہ طور پہ میں نے جب یہ اپنے عملی زندگی میں ٹیچنگ کے شعبے کو جوائن کیا، اور میں نے چند سال پڑھایا، اور اس پڑھائی میں جہاں پر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکیڈیمیا پہ گائیڈ کرتا تھا، ایکیڈیمیا کے ساتھ ساتھ میں ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور ان کی اخلاقی تربیت پہ بات کرتا تھا. میں اپنے اسٹوڈنٹس میں مقبول ہوتا گیا، اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو ٹریننگ انڈسٹری ہے، جو لائف کوچنگ ہے، جو کاؤنسلنگ ہے، وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. اور پھر مجھے پتا چلا کہ جو کام میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہا ہوں اس کو باقاعدہ کارپوریٹ لیول پہ بھی کیا جا سکتا ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا، اور میں جو جاب کر رہا تھا میں نے وہاں سے ریزائن کیا، اور ٹریننگ کے اندر، لائف کوچنگ کے اندر پاکستان سے اور ڈفرینٹ عالمی اداروں سے میں نے سرٹیفکیشنز کی، ڈپلوماز کیے، اور باقاعدہ طور پہ اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کیا. اور سٹارٹ میں نے تعلیمی اداروں سے کیا. تعلیمی اداروں کے بعد پھر میں نے چھوٹے چھوٹے جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پر میں نے آفیسرز کی ٹریننگ کرنا سٹارٹ کی. اور آج الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پاکستان کے تمام بڑے اداروں میں، قریباً تمام بڑے اداروں میں، جس میں پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، پاکستان کسٹم سروس، سول سروسز، ٹریفک پولیس، موٹر وے پولیس سمیت دیگر جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں بڑے ادارے ہیں، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹیز، اور بھی کچھ ادارے ایسے ہیں مجھے قریباً تمام بڑے اداروں سے بہت سے اعزاز سے نوازا گیا. اور اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں پھر ہم نے یوتھ کو انوالو کیا. میں نے آغاز اپنے شہر سے کیا، اور یوتھ امپاورمنٹ پروگرام کے نام سے میں نے گجرانوالہ کے نوجوانوں کے لیے فری ٹریننگ ورکشاپس کا آغاز کیا، جس کے بڑے حوصلہ افزا نتائج ملے. اور میری کاوشوں کو سراہتے ہوئے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے مجھے یوتھ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ منتخب کیا. اور اسی طرح دیگر بھی کئی اعزازات ملے، لائک مجھے پاکستان یوتھ اسمبلی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا. پھر ان دنوں میں ایز اے ٹرینر، ایز اے لائف کوچ 7 نیوز پر گفتگو یاسر عرفات کے نام سے ایک پروگرام جو ہے وہ کرتا ہوں، وہ ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو نشر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ کا سلسلہ کچھ اداروں کے ساتھ پرماننٹ بھی جاری ہے، اور باقی میں ایز اے فری لانسر ٹرینر کام کرتا ہوں. بہت شکریہ یاسر، آپ نے اتنا خوبصورت اپنا تعارف بیان کیا اور اتنا ہنستا مسکراتا ماشاءاللہ چہرہ. عمر، جب بھی یاسر سے ملاقات ہوئی
ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائیجن کر کے یاسر بات کرتا ہے اور بہت پیار اور محبت سے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اس لیے بہت ساری باتیں میں ان سے کھل کے کر لیتا ہوں. یاسر، ہم بہت سارے موٹیویشنل سپیکر سے ایک بات پوچھتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی اکثر ٹریننگ میں یہ بات بتاتے ہیں، اور آپ نے بھی یہی بات ابھی ڈسکس کی کہ جب آپ کا پیشن اور پروفیشن اکٹھا ہو جائے تو پھر اس کے پازیٹیو نتائج نکلتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر آج ہمارے پیشن اور پروفیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کو یہ پیشن اور پروفیشن لکیلی ملا یا اس کے اوپر آپ نے کوئی کام کیا؟ اس سوال کا آپ آنسر کریں گے، اور اس سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہماری اور یاسر کی گفتگو سن رہے ہیں وہ ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے جائیں. جتنا وہ شیئر کریں گے اتنے لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے گا، اور پازیٹیو بات کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ. جی یاسر. اچھا دیکھیں عرفان صاحب، جہاں تک پیشن اور پروفیشن کا تعلق ہے، آپ گورے کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں. جیپنیز نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے ایکیگائے. اس کتاب کا سارا فلسفہ بھی پیشن پروفیشن کے حوالے سے ہے. آپ یہ جو ڈولن کلفٹن کی جو ریسرچ ہے آپ اس کو پڑھ لیں. اس نے 15 لاکھ کامیاب لوگوں کی زندگیوں پہ ریسرچ کی، اور اس نے اپنی ریسرچ کا ایک نتیجہ نکالا کہ اگر آپ ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو پیشن اور پروفیشن کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز جب آپ اپنے پیشن کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کا کام آپ کو کام نہیں لگتا، بلکہ آپ کا کام آپ کو عبادت لگتا ہے. آپ کا کام آپ کو تھکانے کی بجائے آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کو موٹیویشن دیتا ہے، اور آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں کام جو ہے یہ میرا پیشن کا ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے، اور یہ ایک دن میں 1 گھنٹے کی ورک شاپ یا 10 دنوں میں 1 مہینے میں نہیں پتہ چلتا. جب آپ فیلڈ کے اندر اترتے ہیں تو آپ بہت سے کام کرتے ہیں، آپ کو بہت سے کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور ان بہت سے کاموں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک کام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جس کام کو کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کا من لگنے لگتا ہے اس کام میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ وہ ایسا کام ہے کہ جو میں اپنے من سے اپنے شوق سے کر سکتا ہوں. اور پھر قدرت آپ کو ڈیفرنٹ اشاروں کنایوں کے ذریعے بتاتی ہے کہ یار یہ کام تمہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کو خود بھی شعوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے پیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو سارٹ انالیسس کرنا چاہیے. اس کو انالیسس کرنا چاہیے کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں، اس کو اپنی ویکنیسز کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا. اور جب آپ اپنی اسٹرینگس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنی سکلز کو دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کن ایریاز میں بہتر کام کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے اندر یہ انٹیلیجنس ہے. لیٹس سپوز جب میں اس سارے سینیریو میں خود کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، میرے اندر انٹرپرسنل سکلز ہیں، میرے اندر کمیونیکیشن سکل جہاں پہ ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل انٹیلیجنس کا مالک ہوں، میں ایموشنل انٹیلیجنس کا مالک ہوں، میں دوسروں کا دکھ درد محسوس کر سکتا ہوں، میں دوسروں کو بات سمجھا سکتا ہوں. تو مجھے پتا چلا کہ جہاں پر انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے وہاں پر میری ایموشنل انٹیلیجنس مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں لائف کوچنگ اچھی کر سکتا ہوں، میں کاؤنسلنگ اچھی کر سکتا ہوں. سو جب میں نے چھوٹے پیمانے پہ یہ لاشعوری طور پہ یہ کام کرنا شروع کیے تو مجھے اس کا پازیٹیو فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا، وہ کام میری پہچان بننا شروع ہو گیا. تو جب آپ کوئی بھی کام کریں اور آپ کو اس کام کو کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے، آپ اس کام کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع ہو جائیں، آپ اس کام کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائیں، اور وہ کام آپ کو عزت بھی دینا شروع ہو جائے، شہرت بھی دینا شروع ہو جائے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو مانیٹری بینیفٹ بھی ملنا شروع ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ آپ کو آپ کے اس کام کی وجہ سے جاننا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ اشارے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام آپ کے پیشن کا ہے. پھر آپ نے ایک اور بھی چیز دیکھنی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میرا جو پیشن ہے کیا وہ مجھے مانیٹری بینیفٹ بھی دے رہا ہے، اور کیا میرا پیشن جو ہے
وہ میری سکلز کے ساتھ الائن کر رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشن آپ کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو مانیٹری بینیفٹ نہیں دیتا. مثال کے طور پہ مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہمارا گانا گانے کو دل کرتا ہے, ہمارا شوق ہے کہ ہم سنگر بنیں, یا ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کا شوق کرکٹ کھیلنا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنا بھی آپ کو اس لیول پہ آتا ہے کہ آپ اپنی اسکل سے پیسہ بھی کما سکیں؟ جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اکیگائی کا, اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ آپ اگر خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک کام ایسا ضرور ڈھونڈنا ہے کہ جو کام نہ صرف آپ کو عزت دے, شہرت دے, بلکہ آپ کو پیسہ بھی دے, اور اس کام کو کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر اہلیت بھی موجود ہو. اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کام آپ کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے. اور جب کوئی کام آپ کی زندگی کا مقصد, آپ کا مشن بن جاتا ہے تو وہ کام آپ کو پھر عزت, دولت, شہرت سب چیزیں دے دیتا ہے. یہ ایک لمبا سفر ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر یا ٹرینر کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے, ہاں وہ آپ کو کچھ چیزیں بتا دے گا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہیں, آپ کے اندر انٹیلیجنس کون سی ہے, کیا انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے, انٹرپرسنل ہے, کانسٹیٹک انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا انٹیلیجنس ہے, میوزیکل انٹیلیجنس ہے, ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس ہے. وہ آپ کو کچھ روڈ میپ دے دے گا, کچھ بنیادی چیزیں بتا دے گا, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اپنے اندر جھانکی مارنا پڑے گی, جس کے بارے میں بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ماسٹر ڈگری کرتے ہو, ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہو, لیکن تم لوگ اپنے من میں نہیں ڈوبتے کہ پڑھ عالم فاضل ہویاں, کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا وڑنا مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑنا, کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں. جو آپ کے اندر ہے آپ نے وہ ڈھونڈنا ہے, جس کے بارے میں اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو آپ نے اپنی زندگی کے سراغ کو جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہے اور اس کو پانا ہے. اور یہ ایک سفر ہے, یہ ون نائٹ یا اوور نائٹ آپ کو یہ نہیں چیزیں ملتی. بہت آپ نے خوبصورتی سے اس بات کا جواب دیا کہ من میں دیکھا, من میں ڈھونڈا, من میں بیٹھا کوئی, اور من ہی من میں دیوانے میں بوٹی عشق کی بوئی. من میں پایا اس نے اس کو, ڈھونڈے باہر زمانہ, دیوانہ ہے وہ دیوانہ. اچھا یاسر, آپ کے بارے میں جب ہم تعارف پڑھ رہے تھے تو آپ لائف کوچ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں اور ہمارے سننے والوں کے لیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یاسر اچھے لائف کوچ ہیں یا اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اگر آپ اپنا انالیسس کریں تو آپ اپنے آپ کو کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ اچھا, آپ میرے منہ سے میری تعریفیں کروانا چاہ رہے ہیں. اینی ویز یہ تو میرے جو فالوورز ہیں, جو میرے فینس ہیں, یہ سوٹ انالیسس جس سوٹ انالیسس کا آپ نے ذکر کیا, میں یہی کہوں گا کہ ایک تو میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں. میرا کام میرا پیشن ہے, میرا کام میرا جنون ہے. لائف کوچنگ یہ بھی میرا پیشن ہے, یہ بھی میرا جنون ہے. ایز فار ایز موٹیویشنل اسپیکنگ از کنسرنڈ, تو الحمدللہ میں جب بھی یوتھ کے ساتھ سیشنز کرتا ہوں تو میرے سیشنز جو ہیں وہ سینکڑوں لوگوں کے آٹوگرافز کے ساتھ جو ہے وہ کنکلیوڈ ہوتے ہیں. تو مجھے دونوں سائڈ سے بہت اپریسیشن بھی ملی ہے, اور یہ سارے کا سارا کرم میرا نہیں ہے, یہ میرے اللہ پاک کا لامحدود شکر ہے کہ اس نے بے پناہ میرے اوپر مہربانیاں کی, اور یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرا کوئی بھی جو سیشن ہوتا ہے میں اس زاویہ نظر سے کرتا ہوں کہ یار یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری سیشن ہے. اور یہ بات میں نے اسٹیو جاب سے سیکھی, اور اسٹیو جاب یہ کہتا ہے کہ آپ جب روز صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ یار یہ جو دن ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے, اور میں نے اس دن کو اپنی زندگی کے آخری دن کے طور پر ایسے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنا دی بیسٹ دینا ہے. تو میں جب بھی کسی سیمینار, ورک شاپ میں, کسی موٹیویشنل سیشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا دی بیسٹ دوں. بیکاز یہ بھی میں گوشگزار کرتا چلوں کہ جب بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر کو اسٹیج ملتا ہے تو چاہے لاکھوں کا مجمع ہے, چاہے سینکڑوں کا مجمع ہے, وہ اسٹیج شاید اس کو ایک دفعہ ملتا ہے. تو آپ جتنے بھی بڑے ٹرینر ہوں وہ آڈینس آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یار
ہم اس بندے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم آج دیکھیں گے کہ یہ ہمیں آج کیا سکھا کے جائے گا, تو آپ نے اپنا دی بیسٹ دینا ہوتا ہے. سو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا دی بیسٹ دیں. اور میرے پاس ایز اے لائف کو جو بھی کلائنٹ آتا ہے, آبویسلی یہ کلائنٹ نہیں ہوتا, وہ ایک زندگی ہوتا ہے. اور آپ اگر کسی کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کر دیتے ہیں, کہ آپ پہ دیکھیں نا اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس دنیا کے 245 ممالک میں 7 ارب سے زائد لوگ ہیں, اور 7 ارب سے زائد لوگوں میں رب کی ذات نے آپ کو چنا کہ کوئی بندہ 7 ارب لوگوں میں آپ کو اپروچ کرتا ہے اور آپ کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے. سو آپ کو اللہ نے کچھ حیثیت دی تو کوئی بندہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے. سو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور جو بھی بندہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے پھر آپ کو اپنا دی بیسٹ دینا ہے. تو یہی کوشش ہے. باقی پھر آبویسلی گرے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ جتنا کام کرتے ہیں وہ امپروو ہوتے رہتے ہیں, بیکاز جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں یہ اکٹھی ہو کے ریمارکیبل ریزلٹس دیتی ہیں, جس کو ڈیرن ہارڈی کمپاؤنڈ افیکٹ کہتا ہے, جس کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی گئی, دا سلائٹ ایج, کہ کیسے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کو بڑے نتائج دے دیتی ہیں. چلیں اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں ہی تو ایک راز ہوں سینہ کائنات میں. دوستو آپ یاسر عرفات کے ساتھ ہماری لائیو بیٹھک میں گفتگو سن رہے ہیں. ہمارے پیج کو آگے فارورڈ کرتے جائیے, اس کو شیئر کرتے جائیے تاکہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. جی عمر. سر بہت شکریہ آپ کا. یاسر بھائی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے اس کا ایک کنسیپٹ کو واضح کیا ہے. آپ جتنی آپ کی ملٹی ڈائمینشنل آپ کی پرسنالٹی ہے, جتنی اسپیشلائزیشن ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے کہاں سے سوال شروع کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت فیمس بک ہے 5 ریگریٹس, اس کے اندر ایک انسان کو جو ریگریٹ بتایا گیا ہے کہ اس کو ساری زندگی افسوس رہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کا پروفیشن, اپنی مرضی کی فیلڈ نہیں چوز کی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے بیشتر مسائل کا آغاز ہی اسی نقطے سے ہوتا ہے, اسی پوائنٹ سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کی زندگی میں مسائل آتے ہیں, مختلف فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اب ہمارے انسٹیٹیوٹس کے اندر مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو, ٹرینرز کو بلایا جاتا ہے تو وہ ایک جنرلائز بات کرتے ہیں, وہ ایک جنرل کنسپٹ شیئر کرتے ہیں, وہ انڈیویجول بات نہیں کر پاتے, نہ ہی اتنا ٹائم ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی اس چیز کی کتنی کمی موجود ہے, اور جو ابھی انیشیل سٹیج پر جو ٹین ایجرز ہیں ان کو کس سٹیج پر ایک لائف کوچ کی ضرورت ہوتی ہے, یا کس حد تک ان کو اپنے مسائل کو اسی سٹیج پر کنسلٹ کرنا چاہیے, یا وہ کس طرح سے کس سٹیج پر اپنا سارٹ انالیسس کر سکتے ہیں؟ عمر آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرس آتے ہیں, کریئر کاؤنسلرز آتے ہیں, وہ ایک جنرل بات کرتے ہیں, لیکن جو ایک اسٹوڈنٹ کے اسپیسیفک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی ایجوکیشنل ڈائنامکس ہیں, اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ میٹرک کے بعد جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے باقاعدہ کوئی نہ کوئی فورم, کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ضرور ملنا چاہیے, بیکاز یہی وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں ایک اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے کریئر کا انتخاب کرتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی. کیا اس نے کامرس فیلڈ کو جوائن کرنا ہے, میڈیکل, انجینئرنگ, سوشل سائنسز, لائف سائنسز, کمپیوٹر اسٹڈیز, یا واٹس ایور. سو اس میں میں اسٹوڈنٹ سے بھی ایک شکوہ کروں گا کہ دیکھیں پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے یہ جو ٹریننگ انڈسٹری ہے, لائف کوچنگ, کریئر کاؤنسلر, کریئر کاؤنسلنگ, یہ چیزیں کافی حد تک زبان زد عام ہو چکی ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس موسٹلی جو ہے وہ پارٹی کرنے پہ اور کسی نہ کسی اور مصروفیت میں کو 5-10 ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جب ان کو کسی کریئر کاؤنسلر سے مشاورت کرنی پڑتی ہے اور کوئی کریئر کاؤنسلر ان سے یہ کہے کہ جی آپ نے یہ پیڈ کاؤنسلنگ لینی ہے, بیکاز مفت کی چیز تو ہمیں ویسی اچھی نہیں لگتی, ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, یہ تو بحثیت مجموعی ہمارا ایک رویہ ہے قوم کا. سو جب ایک کریئر کاؤنسلر یہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ کاؤنسلنگ پیڈ لیں گے تو ہم پیڈ کاؤنسلنگ نہیں لیتے, یا ہم اس کاؤنسلنگ کو سنجیدہ نہیں لیتے. تو جہاں پہ اگر آپ پیٹ کے لیے 5-10 ہزار روپیہ لگا سکتے ہیں, وہاں پر آپ اپنے کریئر کے لیے بھی پیسے خرچنے کا سوچیں.
بیکاز آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے 90,000 گھنٹے آپ اپنے کریئر کے ساتھ گزارتے ہیں. دیکھیں انسان کا زیادہ وقت یا اپنی فیملی کے ساتھ گزرتا ہے یا کاروبار یا دفتر میں گزرتا ہے. سو آپ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جب کریئر کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کو زندگی کے اس بیشتر حصے کے لیے کسی ماہر سے رائے طلب کرنی چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہاں پر جب بھی کریئر کی بات ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے کریئر پہ گائیڈنس لیتے ہیں جن کو خود کریئر کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بڑے پھوپھا جی سے پوچھتے ہیں یا ہم چچا جی سے پوچھتے ہیں جو خود اپنی عملی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں. سو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہو تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ نے لکڑی کا کام کروانا ہو تو آپ کارپینٹر کو بلاتے ہیں. تو یہ کتنے المیے کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ان لوگوں سے رائے لے رہے ہیں کہ جن لوگوں کو خود اس چیز کا نہیں پتا, جو خود جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جس میں ان کا پیشن نہیں ہے. بیکاز دنیا میں 85% ایسے لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ پیشنیٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سٹریس بہت زیادہ ہے, ہماری سوسائٹی میں گھٹن بہت زیادہ ہے, دفتر میں ہمارا پارا ہائی ہوا ہوتا ہے, ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بیکاز ہم وہ کام کرتے ہیں جس کام کے بارے میں ہمارا من نہیں ہوتا. سو میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے بندو, جہاں پر آپ ٹیوشنز میں بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہو, جہاں پر آپ نوٹس لینے میں اتنے پیسے خرچتے ہو, جب آپ میٹرک کے پیپر دے دو, آپ پریکٹیکلز دے دو, تو آپ کیا کریں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے محلے میں علاقے میں ڈھونڈتے پھریں کہ جی کریئر کونسلر کہاں سے ملے گا. آپ گوگل کی دنیا میں رہ رہے ہیں. گوگل کی دنیا میں آپ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے. آپ کیا کریں, جسٹ موبائل پہ لکھیں جی کریئر کاؤنسلر ان گجرانوالا, کریئر کاؤنسلر ان پاکستان, لائف کوچ ان پاکستان, آپ کو بے شمار جو ہے وہ نام مل جائیں گے اور اس میں کانٹیکٹ آپ کریں. 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ دے کے آپ کسی سے گائیڈنس لے سکیں گے. آپ کا یہ 1-2 ہزار کی انویسٹمنٹ آپ کی یہ لائف ٹائم انویسٹمنٹ بن جاتی ہے. سو اس بارے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب تو خیر میرے پاس وقت نہیں ہوتا بیکاز ڈیڈ بزی ان ٹریننگ ورک شاپس اور ٹریولنگ میں بہت کرتا ہوں. جب میں نے 4 سال پہلے 5 سال پہلے یہ کریئر کاؤنسلر کا آغاز کیا تو میں سٹارٹ میں مفت میں کاؤنسلنگ کرتا تھا, اور بہت سے اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے کہ مجھ سے ٹائم لیتے تھے کہ سر ہم نے کاؤنسلنگ لینی ہے. میں نے ان کو ٹائم دینا اور عین موقع پہ وہ مجھے میسجز کر رہے ہوتے تھے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یو کین ڈسکس آن کال, اور پھر آگے سے مجھے جواب کیا آتا تھا کہ سر آپ کے پاس جیز کی سم نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیلی نار کی سم نہیں, اور پھر لوگ کال کہاں پہ کرتے ہیں, کال کرتے ہیں آپ کو میسنجر پہ, کال کرتے ہیں واٹس ایپ پہ. مطلب اگر آپ اپنے کریئر کے بارے میں اتنی سنجیدگی بھی نہیں دکھا رہے کہ آپ کسی کو کال کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی عمر بھائی. سر مجھے یاسر بھائی کی آواز نہیں آ پا رہی. مجھے بھی یاسر بھائی کی آواز نہیں آ پا رہی, شاید ان کی آواز تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. یاسر عرفات ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی لائف بیٹھک میں, بہت کمال کے انسان, بہت اچھے لائف کوچ اور ٹرینر ہیں. ابھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے دوبارہ بات چیت کرتے ہیں. عمر آپ کے پاس کوئی میسیجز ہوں تو ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. میسیجز کو میں سر شامل کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں وہ نہ صرف ملٹی ڈائمینشنل ہیں بلکہ یو کے سرٹیفائیڈ ہیں اور پراپر کوالیفیکیشن لے کر وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں. بلکہ میرا اگلا ان سے سوال بھی یہی تھا کہ جب اس فیلڈ کے اندر بوم آیا تو طرح طرح کے نان پروفیشنل لوگوں نے بھی اس فیلڈ کو جوائن کیا, جس کی وجہ سے جو کنسلٹنٹس تھے, جو ٹرینرز تھے اور موٹیویشنل اسپیکرز تھے, ان کا ایک امیج خراب ہوا. پروگرام میں سر میسیج شامل کرنا چاہوں گا. راجہ نادر نے میسیج کیا ہے, پروگرام کو پسند کیا ہے, اور اس کے علاوہ میسیج ہے عرفان بھائی کو اپنے نیم.
راجہ بھائی کو بہت بہت سلام جی. عرفان بھائی کو اپنے نیک مقصد میں مزید عزت اور کامیابی عطا فرمایا, آمین. آمین. نیکسٹ میسج ہے, سدا خوش رہو عرفان بھائی اور آپ کی ٹیم بھی. بہت گوہر شکریہ. پرویز صاحب نے سلام کہا ہے, خوش آمدید کہا ہے. اس کے علاوہ فرقان حمید نے تمام دیکھنے سننے والوں کو سلام کہا ہے. میں تمام اپنے ویورز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں آج کے ہمارے گیسٹ سے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر ضرور آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. یاسر بھائی, آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. عرفان بھائی بہت خوبصورت انداز میں ابھی تک انہوں نے چیزوں کو کمپائل کیا, لیکن ابھی بے شمار ہمارے سوالات باقی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ آج کے اس ایک پروگرام کے اندر ان کو سمیٹا جا سکے گا. تو ہم ان سے دوبارہ سے بھی وقت لیں گے اور درخواست بھی کریں گے, کیونکہ اتنے مسائل ہیں, ہمارے معاشی ہیں, سماجی ہیں, ہمارے اخلاقی مسائل اپنی جگہ پر, اور جو معاشرے کے اندر ہمیں ایک تنگ نظری دیکھنے میں آتی ہے, ایک فرسٹریشن گھٹن کا شکار ہیں. چونکہ یاسر عرفات صاحب ایک لائف کوچ ہے, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو کس عمر بھائی, طرح میں کے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا ٹیکنیکل ایشو کو دیکھیے. گوہر بھائی سے گزارش کیجئے کہ یاسر بھائی اگر پروگرام میں کسی وجہ سے ان نہیں ہو پا رہے تو ان کو پروگرام میں ان کرنے کی کوشش کی. ٹیکنیکل ایشو ہے, لائیو پروگرام میں اسی طرح تھوڑی بہت پرابلم ہو جاتی ہے. جی عمر. سر, میں جو سوال میں نے آج کے گیسٹ سے کرنا تھا ہم اتنی دیر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا کہ جو سوسائٹی کے اندر آپ کو ایک ہارمونی لیول ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکریز ہوتا نظر آ رہا ہے, ہم میں وہ برداشت کا لیول نہیں رہا, ہم میں بہت زیادہ ایک فرسٹریشن اور انزائٹی کا شکار ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کہ جی ہمارے آج کے گیسٹ نے ہمیں میرا خیال جوائن کیا ہے. جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ یاسر بھائی, آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ یس. عمر, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی. یاسر عرفات ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, انسپائریشنل ایک ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں یوتھ کے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں. اس کے علاوہ 7 نیوز کے اوپر گفتگو ود یاسر عرفات کے نام سے ایک بہت کامیاب پروگرام کر رہے ہیں. سر, میں وہی سوال آپ کی طرف لوڈ کرانا چاہوں گا, جواب دیجیے گا. یاسر بھائی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, اور پروگرام میں چونکہ آج وہی جواب دیں گے, اور میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ ان ہوئے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی یاسر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے گا عمر, یاسر کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آج آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ یاسر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, انشاءاللہ ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ہم پروگرام میں ان کو شامل کرتے ہیں. لائف کوچ ہیں یاسر عرفات, اور بہت اچھی گفتگو, اور پروگرام کے پہلے حصے میں انہوں نے اپنا پورا انٹروڈکشن دیا, اور اپنے بارے میں اور اپنے پروفیشن اور پیشن کے بارے میں, لوگوں کے انزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں بات کیا. جی یاسر. گوہر بھائی السلام علیکم. عمر بھائی, آپ کوئی بات کریں اتنی دیر میں. یاسر ہمارے ساتھ دوبارہ بات کنٹینیو رکھے. یاسر بھائی کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, جیسے وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ شامل کر لیتے ہیں. آپ بات جی کنٹینیو رکھیں. اوکے. جی عمر, آپ نے ڈپریشن, انزائٹی اور ٹینشن کے بارے میں بات کی ہے. ڈپریشن, انزائٹی اور ٹینشن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ڈپریشن اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی. آپ چاہتے کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ کو ملا کچھ اور ہوتا ہے.
یا آپ کو اپنی چاہت ملی نہیں ہوتی، یا آپ جس چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن باتوں کا یاسر نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو میڈیکل فیلڈ میں داخلہ لینا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان کے نمبر اس طرح نہیں آئے تو وہ میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہو پائے، تو وہ ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس انزائٹی کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو کچھ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب کا کیا خوبصورت فکرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے جنم لیتی ہے، کیونکہ ہم پریشان ہیں، ہمارے خیالات پریشان ہوتے ہیں، اور وہ خیالات ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑی زبردست، مجھے شعر یاد آ گیا کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لائے۔ آپ اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد اپنا سارا نظام، اپنی ساری ول کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں کہ اللہ جی یہ میں نے اپنی طرف سے تو کام کر لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے اس کو توڑ چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے۔ مجھے جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کی۔ آپ نے ایک جوان صحابی کے ساتھ ایک بوڑھے صحابی کو کھڑا کیا، آپ نے لمیٹڈ ریسورسز، کوئی تلوار تھی، کوئی گھوڑا تھا، کوئی چھڑی تھی، اور کسی کو پیدل ہی روانہ کر دیا۔ لمیٹڈ ریسورسز دینے کے بعد پھر آپ اللہ کے حضور سجدے میں آپ نے سجدہ کیا اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ جو میرے پاس تھا وہ میں نے تیرے سپرد کیا، اب تم اس میں برکت ڈال۔ اسی طرح جب آپ اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد اپنے نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دو تو پھر انزائٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے استاد محترم واصف علی واصف صاحب کا ایک مشہور فقرہ ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں، بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اتنا پاورفل فقرہ، کہتے ہیں کہ آپ اپنی ساری انزائٹیز، ساری چیزیں، سارا کچھ، مجھے میرے استاد نے بتایا کہ مجھے آنکھوں کی ایک بیماری آئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ، اور اگر وہاں سے علاج ممکن نہیں ہے تو بیرونی دنیا سے جہاں پاسبل ہے اس کے علاج کے لیے آپ چلے جاؤ اور وہاں پوچھو کہ کہاں سے علاج ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی علاج پاسبل نہ ہوا تو پھر آپ نے ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار نہیں ہونا، پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ یعنی آپ نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی اور کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ کے ہاں نتیجے کو سپرد کر دیا۔ تو بس ہم نے تو اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنی پوری ایفرٹ کرنے کے بعد جب آپ نتیجہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر انزائٹی نہیں ہوتی، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ لیکن سائیکالوجی اور سائنس اس کے متعلق ڈیفرنٹ فلسفہ رکھتی ہے، وہ ہمارے لائف کوچ آتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی عمر۔ سر میں دوبارہ سے اپنے نیوز ڈائریکٹر گوہر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی دوبارہ کوشش کیجئے کہ جلد از جلد ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ممکن ہو پائے، ادروائز ہمیں اپنا سیشن کلوز کرنا ہوگا کیونکہ ان کی موجودگی کے بغیر یاسر بھائی کی ہماری آج کی محفل اور گفتگو ادھوری ہے۔ اچھا، میں اسی طرح سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو رزلٹ ہوتا ہے ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آج وہ نہیں آ پائیں گے اوکے اوکے جی ہم پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ جی جو رزلٹ ہوتا ہے ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی ایفرٹ کے بعد جو رزلٹ آتا ہے اس کو دیکھ کر بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ اسی بارے میں حضرت واصف علی واصف نے کہا کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہے، اور یہ گمراہی بھی انسان کو
کفر تک لے کر جاتی ہے. یعنی کہ آپ جب ڈپریس ہوں گے آپ اپنے خدا سے نا امید بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا سے نالا بھی ہوں گے اور اس سے شکوہ بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری اس ساری کاوش کا اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر پازیٹیو چینج لے کر آ سکیں. ان کے اندر اگر کوئی مسائل ہے ان کو ڈسکس کیا جا سکے. ہمارا حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کو انوائٹ کرتے رہیں، تاکہ جو عوام الناس کے اندر بیشتر پرابلمز ہیں ان کو ہم زیر بحث لائیں اور کوئی نتیجہ ہم اخذ کر سکیں. جی کنکلوژن ریمارکس میں آپ سے چاہوں گا عرفان بھائی. اچھا، کنکلوژن ریمارک سے پہلے میں گوہر بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پروگرام میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس سوال کا جواب دینے کے بعد پھر ہم اس کو کنکلیوڈ کر دیتے ہیں. گوہر بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو اس جواب کو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ریکارڈ بھی کر لیں اور بہتر طریقے سے اس کو ہم سم اپ کر لیں. ایک پروگرام میں پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں ایک سوال پوچھا گیا. سوال بڑا امپورٹنٹ تھا اور سوال یہ تھا کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کو پانے کا آسان ترین راستہ کیا ہے. یعنی کوئی شارٹ کٹ بتا دیں، کوئی اللہ کو جاننے کا، اس کو پہچاننے کا کوئی ایسا شارٹ کٹ کہ جس سے خدا کی پہچان ممکن ہو. تو ہمارے استاد محترم نے اس کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی. میں نے اس پروگرام میں اپنے تئیں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید بیان کر دیا جائے کہ اللہ کی استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تلاش کے سارے راستے اپنی اپنی جگہ پر معتبر ہیں. اللہ کی تلاش کے سارے راستے اپنی اپنی جگہ پر معتبر ہیں، لیکن اللہ کی تلاش کے سارے راستے سوائے سجدے کے انسان سے محبت سے ہو کر گزرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے تو پھر آپ انسان سے محبت کیجیے، اور اگر آپ انسان سے محبت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی تلاش آپ کو ہو جاتی ہے، اللہ مل جاتا ہے. اور اللہ کی تلاش کے سارے راستے سوائے سجدے کے انسان کی محبت سے ہو کر گزرتے ہیں. اور پھر ہمارے استاد محترم نے فرمایا فرض کرو کہ ایک منزل کی طرف 100 راستے جاتے ہوں اور تم نے سارے راستوں پہ 10 قدم نہیں چلنے، تم نے ایک ہی راستہ چننا ہے اور اس ایک ہی راستے پر سارے کے سارے قدم چلنے ہیں، اور پھر تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی. اور پھر استاد محترم نے ایک اور نقطہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ خدا کی تلاش سے بہتر ہے کہ تم اس کا انتظار کرو. بہت خوب ہے، بہت سارے لوگوں نے اللہ کو تلاش کیا، لیکن تلاش سے بہت بہتر ہے کہ تم کسی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا انتظار کر لو. مثال آپ نے کچھ یوں سمجھائی، انہوں نے کہا کہ فرض کرو کہ تم خدا کی تلاش کے لیے نکلے ہو، تم نے جا کر ایک دروازہ نوک کیا ہے اور دروازہ نوک کرنے کے بعد اندر سے کوئی نکلا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، تم اندر آ جاؤ. تو وہ خدا نہ ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تو تم کہیں بھٹک گئے، کہیں ڈسٹرب ہو گئے. تو خدا کی تلاش کرنی ہے تو تمہارے پیچھے کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی مینٹور، کوئی مرشد، کوئی استاد ضرور ہونا چاہیے. ورنہ دوسرا کام یہ ہے کہ تم ایک جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرو اور اتنا انتظار کرو کہ تمہاری ساری کی ساری حسیات، 5 سینسز جو قدرت نے تمہیں بتائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قدرت نے بے شمار سینسز تمہیں دی ہیں. اس میں انٹیوشن کی سینس، وجدان کی قوت ہے. ان ساری سینسز کو پورا کھول کے رکھو، آنکھیں کھلی ہوں، کان خدا کی تلاش میں اس کے انتظار میں لگے ہوں، آنکھیں اس کے انتظار میں لگی ہوں، اور تمہارا سارا فوکس اس کے انتظار میں ہو. بیٹھ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ خود آئے گا تم سے ملنے، یا کسی اپنے بندے کو بھیجے گا کہ میرا فلاں بندہ میری انتظار میں بیٹھا ہے اور اس کو جا کر میرا پتہ دو کہ میں یہاں پر موجود ہوں. تو یہ خدا کی تلاش کے سارے راستے انسان کی محبت سے ہو کر گزرتے ہیں. اور انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر محبت مل جائے تو پھر خدا کی تلاش
ممکن مکمل ہو جاتی ہے۔ معراج کا جو سفر ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا سفر تھا، وہ تو سدرۃ المنتہا اور او ادنا اور اس سے بھی آگے کے مقام ہیں، لیکن ایک عام انسان کی معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تک پہنچنا ہے۔ تو یہ وہ جو اس سوال کا جواب ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سوال کی گتھیوں کو سلجھا دیں کہ خدا کی تلاش کے سارے راستے انسان کی محبت سے ہو کر گزرتے ہیں۔ عمر بہت شکریہ آپ کا۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی رتوں میں۔ عرفان بھائی بہت شکریہ آپ کا، لیکن آج ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ تھے ان کے ساتھ ہمارا پروگرام ادھورا رہا، ان کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ نامکمل رہی۔ تشنگی ابھی باقی ہے، بہت سارے سوالات باقی ہیں جن کا جواب ہم اور ہمارے ویورز انتظار کریں گے۔ کل ٹھیک 10 بجے 10:30 پر دوبارہ اس پروگرام میں ہم آپ کا انتظار کریں گے، لیکن کل ایک اور گیسٹ ہمارے پروگرام میں ہوں گے۔ اس کے بعد جی کل کے مہمان کا بھی میں اعلان کر دوں، کل کے مہمان ہمارے پاس ایڈن ہوم سکول سسٹم کے روح رواں محمود ریاض چودھری صاحب، جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنا نام ہے اور ایک بہت مانا ہوا اور منجھا ہوا نام اور مقام کہ ایڈن ہوم سکول سسٹم کے محمود ریاض چودھری صاحب، اور سکولز ایسوسی ایشن میں ان کا بڑا کردار ہے، اور وہ کل ہمارے مہمان ہوں گے۔ کل ایجوکیشن سسٹم اور اس کی زبوں حالی پر ہم گفتگو کریں گے محمود ریاض چودھری صاحب سے۔ میری طرف سے اجازت، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ویورز، کل دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کو زیر بحث لائیں گے، اور جو آج کا پروگرام ہمارا انکمپلیٹ رہا، دوبارہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے گیسٹ یاسر عرفات سے کہ ہمیں وقت دیں اور ان کے ساتھ ایک دوبارہ سے بیٹھک کا اہتمام کیا جا سکے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال کا، اپنے نیبرز کا، سب کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔